बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर में स्पीक चैनल के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं एक और वीडियो और एक और टॉपिक और लेक्चर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोर्स कोड 9374 पाकिस्तान स्टडीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जो कि BS इंग्लिश का कोर्स है, और इसके ऑलरेडी हम 4 लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 के 4 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं रिकॉर्ड करने के बाद। इसलिए जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो तमाम लेक्चर जो यूनिट 1 लेक्चर 1 आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, द अंडर सिविलाइजेशन, द गंडारा सिविलाइजेशन, इसके अलावा द मुस्लिम ट्रेडर्स इन सब कॉन्टिनेंट, वो हम डिस्कस करके अपलोड कर चुके हैं। और आप लोग उसको सुनने के बाद ये 5वें पार्ट का लेक्चर 1 के 5वें पार्ट जिसमें मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम रिलेशनशिप इन सब कॉन्टिनेंट यानी कि मुसलमान और गैर मुसलमान के आपस में जो तल्कात हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो साथी हैं रिलेटेड जो आपके क्लास फेल हैं उनको लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर से मुस्तफ़ीद होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो और लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपके सामने है, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम रिलेशंस इन सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में मुसलमान और गैर मुसलमान के आपस में तल्कात किसी किस्म के थे, और इसका सबसे पहले आगाज़ किसने किया? आइडियोलॉजी पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान के मर्जियाना में, पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान में बनाने के लिए सबसे पहले, और किन किन मुसलमानों का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का कुतुब-उद-दिन ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन सब कॉन्टिनेंट who permanently established Muslim dynasty in subcontinent that followed by Sultanate Delhi, Salib dynasty and Mughal rulers as well. कुतुब-उद-दिन ऐबक जो पहला मुसलमान हुक्मरान था जो बरसगीर में परमानेंटली जिन्होंने मुस्लिम खानदान इस्टेब्लिश किया, बनाया बरसगीर में पहला, और इन्हीं को फॉलो किया सल्तनत दिल्ली ने, गुलाम खानदान एंड मुगल रूलर्स जो मुगल के हुक्मरान थे। These Muslims dynasties paved the way and opened the door for Muslim missionaries. इस मुस्लिम खानदान ने paved the way एक रास्ता हमवार किया एंड ओपन द डोर और दरवाज़ा खोला मुस्लिम मिशनरीज, जो मुसलमान अपना मिशंस लेकर या मिशनरीज जो अपने ख्यालात जज्बात लेकर आते थे उन लोगों के लिए। अरब ट्रेडर्स, अरब ताजर एंड मुस्लिम सूफीज इंट्रोड्यूस इस्लामिक टीचिंग्स टू द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। अरब के ताजर और सूफीज जो मुसलमान सूफी थे उन्होंने इस्लामी तालीमात को बरसगीर के लोगों के लिए मुतारफ करवाया। देयरफॉर विद द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इट एंटायरली चेंज द पैटर्न, इसलिए इस्लाम के इस फैलाव ने जिन्होंने पूरा इंडियन सोसाइटी का पैटर्न एंड करेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी और जो कदार था बिल्कुल चेंज करके रख दिया इनके असूलों की वजह से। आ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, एक नई अंडरस्टैंडिंग, ताल्लुकात में एक नई अंडरस्टैंडिंग, समझबूझ एंड ह्यूमन इंटरेक्शन और बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो वहाँ के सोशल ग्रुप्स हैं उनमें एक दूसरे में जो बाहमी मिलजोल था, उनके ताल्लुकात में एक दूसरे के इंटरेक्शन की है, विच शेप द न्यू कल्चर, और एक नए कल्चर का आगाज़ हुआ ऑफ टोलेरेंस, बर्दाश्त के साथ, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को कबूल करने के साथ एक नए कल्चर का आगाज़ हुआ है इस्लाम के आने के बाद। हाउएवर ताहम इस्लाम वाज ए ब्लेसिंग फॉर द लोअर क्लासेस ऑफ इंडिया, ताहम इस्लाम एक अदना साबित हुआ, एक नेमत साबित हुआ लोअर क्लासेस यानी कि जो लोअर किस्म के लोग थे, आम किस्म के लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे इंडिया के रहने वाले, उनके लिए। द पीपल ऑफ लोअर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, जो लोअर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे वहाँ पे हु वर सपोज्ड अंडर द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, जो ऑलरेडी गलबा था जिन पे सोशल ऑर्डर के थ्रू, उन ऑर्डर विलिंगली एम्ब्रेस द इस्लाम, जो ऑलरेडी निचला तबका था, पिसा हुआ तबका था, जो ऑलरेडी जिन पे कब्जा हुआ पड़ा था, और वो उन पे एक अजीब किस्म की जो वक़्त के हुक्मरानों ने उनको प्रेस किया हुआ था, उन्होंने विलिंगली एम्ब्रेस द इस्लाम, इस्लाम को अपनी मर्जी से कबूल फरमाया। A strong Muslim community came into existence the soil of India. इंडिया की सरजमीन कर एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कम्युनिटी का मार से वजूद में आई, who had its own understanding of life, जिनकी अपनी ज़िंदगी की अंडरस्टैंडिंग थी, कल्चर था, नॉर्म्स रवायत थी, वैल्यू इकदार, कस्टम रवायत, एंड उनके अपने हीरोज थे। द मुस्लिम established their national identity through the unmatched popularity of Islam in subcontinent.
مسلمان نے اپنی علیحدہ شناخت ان میچڈ پاپولرٹی یعنی کہ بے مثال کارکردگی اسلام کا ایک اپنا رول اپنی شناخت بنائی برصغیر کے مسلمانوں نے. آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف ہندو میڈ مینی ایفرٹس ٹو اسٹاپ دا ایکسپینشن آف اسلام. ہندوؤں نے ہندوازم کے تھرو بہت سی ایسی کوشش کی تاکہ اس کو روکا جا سکے ایکسپینشن آف اسلام کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ یا قبول اسلام کو روکا جائے یا اسلام کو پھیلنے سے روکا جا سکے. سیورل ہندو موومنٹس ایمرج ود دا سلوگن ریفارم دا انڈین سوسائٹی. بہت ساری ایسی موومنٹس تھی جو ہندوؤں کی ایمرج ہوئی جن کے نعرہ تھا کہ انڈین سوسائٹی میں یعنی کہ انڈین معاشرے میں ہم ریفارمز لائیں گے ایکچوئل ٹو ہارٹ ایکسپینشن آف اسلام, اور یہ ساری کی ساری اسلام کے پھیلنے سے ان کی روکنے کی کوششیں تھیں. دا میگنیٹک فورس آف اسلام اینڈ اٹس اٹریکٹیو پرنسپلس آف ایکویلٹی. مقناطیسی قوت اسلام کی اور اس کے جو مساوات کے اصول, بھائی چارہ, سوشل جسٹس, سماجی انصاف اینڈ ریسپیکٹ اور ادب ڈیفیٹڈ ٹو آل دا ایفرٹس آف ہندوازم. ہندوستان کی بدھ مت کی تمام جو کوششیں ناکام بنا دی. دین الہی اینڈ بھکتی موومنٹس ایٹسٹرا کریٹڈ اے اسٹرانگ ریئیکشن. دین الہی جو وقت موومنٹ تھی جو ہندوازم کی تھی ان کے خلاف ایک اسٹرانگ ریئیکشن دیا اینڈ اینگر امنگ دا مسلمس, اور انہوں نے مسلمانوں کے جو ریلیجس اسکالرس جو مسلمانوں کے مذہبی اسکالرس ہیں ان کے درمیان ایک غصہ دلایا ان موومنٹس نے اور وہ ناراض ہوئے. سو دے میڈ ایفرٹس ٹو پروٹیکٹ. سو انہوں نے ان کو کوششوں کو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دا اور ان کے تحفظات کو اجاگر کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے ٹرو امیج آف اسلام, اسلام کو ایک امیج اپنایا, اسلام کا ایک اچھا جو خالص امیج تھا اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. رول آف شیخ احمد سرہندی اینڈ ادر واز سگنیفیکینٹ ٹو اپوز سچ کائنڈ آف موومنٹ. ان میں سب سے جو شیخ احمد سرہندی تھا ان کا رول, ان کا کردار واضح ہے سچ کائنڈ آف اس قسم کی موومنٹس کے اہمیت کے خلاف بولنے کے لیے. دے میڈ گریٹ ایفرٹس ٹو ریسٹور پیور ٹیچنگ آف اسلام. انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی جو اصل اسلام تو اس کو ریسٹور کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے, ان کو بحال کرنے کے لیے. شیخ احمد اپوز ان اسلامک ٹرینڈس. شیخ احمد نے جو غیر اسلامی تحریک تھی ان کو مخالفت کی. فردر مزید ہی ایڈوکیٹ دا سیپریٹ آئیڈینٹی. انہوں نے وکالت کی علیحدہ شناخت اینڈ امیج آف مسلم نیشنلزم, اور مسلمانوں کی علیحدہ شناخت بنانے کے امیج کو علیحدہ انہوں نے اس کی ایڈوکیٹ کی اور اس کی شناخت کے لیے وکالت کی. ہی واز بلیو آف, ان کو یقین تھا ٹو نیشن تھیوری, دو قومی نظریے پر, اینڈ فیور آف مینٹیننگ دا سیپریٹ آئیڈینٹی, اور انہوں نے اس حق میں تھے کہ ان کی علیحدہ شناخت بنائی جائے بٹوین مسلم اینڈ ہندوز کی, اور ہندو اور مسلمانوں کی علیحدہ شناخت بنائی جائے. دا پرنسپلس آف ایکویلٹی اور مساوات کے جو اصول اینڈ سوشل جسٹس, سماجی انصاف, ایکٹڈ لائک میگنیٹک فورس تھا ہندوز ٹو انسپائرڈ فرام, اور انہوں نے مقناطیسی فورسز کا قائم کیا کہ وہ ہندوؤں کو انسپائر کر سکیں, ان کو پرکشش کر سکیں, ان کو کشش کر سکیں, اینڈ لیٹ دیم ٹو فالو اسلام, کہ وہ اسلام کی پیروی کر سکیں. دا مسلم رول اوور سب کنٹیننٹ آف سینچریز. مسلمانوں نے ہزاروں سال برصغیر پر حکومت کی. دیر فور مسلم رولرز ور ڈیتھڈ بائی برٹش, اور اس لیے کچھ معزول جو مسلمان تھے جنہوں نے انگریزوں کو معزول کیا تھا ان 1857 دا وار آف انڈیپینڈنس, جنگ آزادی میں, واز اے ٹرننگ پوائنٹ آف دیئر فارچون, اور ان کی قسمت کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اٹ واز میجر سیٹ بیک ٹو مسلمز آف انڈیا, کہ اور جو انڈیا کے مسلمان تھے ان کے لیے ایک سیٹ بیک تھا, یعنی کہ ایک دھچکا تھا. ہوبر blamed by the British for the rebellion and uprisings. جو انگریز حکمران ان کو الزام لگاتے تھے کہ آپ باغی ہیں اور بلکہ بغاوت کے لیے ابھار رہے ہیں. The British with the help of Hindus, انگریزوں نے ہندوؤں کی مدد کے ساتھ push the Muslims into the backwards in every walk of life. زندگی کے ہر شعبے میں ان کو پسماندگی کی طرف دھکیلا. انگریزوں نے ہندوؤں کی مدد دی. سوشل کنڈیشنز اور سماجی جو حالات اینڈ کرائسس اور بحران پیڈ دا وے آف فورس, اور مسلمانوں کو زبردستی سے دھکیلا ٹو سرچ دیر سیپریٹ آئیڈینٹی آف نیشنلزم, کہ وہ مسلمانوں کو دا مسلمس نیشنلزم, کہ وہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ اپنی شناخت بنا سکیں. آن دیٹ ٹائم, اس وقت میں ڈس اپیئر, مایوسی اینڈ ڈسٹریٹ اور پریشانی میں سم مسلم اسکالر سوٹ ٹو ریفارم دا ٹیچنگز آف اسلام بیسڈ لاز اینڈ پرموٹ اپلیکیشن مسلم سوسائٹی. کے انہوں نے مسلمان اسکالرز نے ایک ریفارمز تلاش کی تاکہ اسلامی قوانین
اور اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو پروموٹ کیا جائے مسلم سوسائٹی میں. ون آف دا انفلوئنشل، ان میں جو سب سے اہم اور متاثر کن کردار رہا ہے پیپل امنگ دیز فگرس ور، ان تمام لوگوں میں ور سر سید احمد خان، ون آف دا موسٹ پرومیننٹ پیپل ہو کیم فارورڈ، جو آگے ہے اینڈ اویکنڈ مسلمز آف انڈیا، جو انڈیا کے مسلمانوں کو اس ٹائم پہ ویلنٹ ٹائم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی انڈیا کے مسلمانوں کو. ہز لٹریٹ contribution and education service, especially in the Aligarh movement, was one of the best device of social mobility for the Indian Muslim under the British Council rule. انہوں نے انگریزی حکومت کے تحت انڈین مسلم کے لیے ایک اپنی ادبی تعلیمات اور علی گڑھ موومنٹ کے تھرو ایک اعلیٰ کار بنا کر ایک اچھا موبلٹی رول پلے کیا انگریز مسلمان حکمران کے تحت. رول ان 1985. 1885 میں دا انڈین برٹش گورنمنٹ was established by سر ہوم نے انڈین نیشنل کانگریس کو بنایا. ہی ایز انڈین نیشنل پارٹی انڈر دا برٹش گورنمنٹ کے انڈر تھی، یعنی کہ سر ہوم نے 1985 میں نیشنل کانگریس بنائی جو انگریز حکم کے ماتحت تھی، جس کا کام صرف اور صرف مسلمانوں کو سٹریس دینا تھا، ڈپریس کرنا تھا اور بیکورڈ کی طرف لے جانا تھا تاکہ وہ مسلم جو اسلام ہے وہ نہ پھیل سکے. دا کانگریس ورک، کانگریس نے کام کیا اینڈ سپورٹ دا برٹش گورنمنٹ ان انڈیا اینڈ ایکٹ لائک کنگ، پارٹی کے طور پر قائم کیا اور برٹش انگلش کو سپورٹ کیا. مسلم جنٹری اپوز دا کریشن آف کانگریس، مسلمان جو مسلم حکمران تھے، جو مسلم لیڈر تھے اس وقت، مسلم امہ کے جو سرکردہ لوگ تھے، جنٹری تھے، انہوں نے کانگریس کی کریشن پر مخالفت کی. کانگریس کی جماعت بنانے میں سید ایڈوائز مسلم، سید نے نصیحت کی مسلمانوں کو ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان کانگریس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، اینڈ ہی ریلائز دیٹ مسلمز شوڈ ناٹ ٹیک پارٹ ان اینٹی گورنمنٹ ایکٹیویٹیز، اور انہوں نے محسوس کیا اور یہی سر سید احمد خان نے بتایا بھی کہ وہ اینٹی گورنمنٹ یعنی کہ گورنمنٹ کے خلاف کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں، کیونکہ کانگریس پارٹی کا یہی ایک موقف تھا کہ آپ حکومت کے خلاف قائم کرے، وہ اندر سے وہ ملے ہوئے تھے. سیکنڈلی کانگریس وڈ سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف اونلی ہندوز، اور وہ سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کانگریس اونلی ہندوؤں کی جماعت ہے اور وہ صرف ہندوازم کو ہی سپورٹ کرے گی. سر سید یوز دا ورڈ ٹو نیشن، سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کا الفاظ استعمال کیا فار مسلم اینڈ ہندوؤں کے لیے. ہز فیئر آف ہندو ڈومینیشن سوڈ دا سیڈز فار دا ٹو نیشن تھیوری، ان کے ان الفاظ میں ہندوؤں میں ایک سیڈز فار دا سوڈ دا سیڈز یعنی کہ ایک بیج بویا ٹو نیشن تھیوری کا، دو قومی نظریے کا، تاکہ وہ ایک ڈر پیدا کر دیا. ان الفاظوں نے دو قومی نظریے میں سر سید احمد خان نے جو اس وقت بولے. آفٹر سم ایئرس، کچھ سالوں کے بعد، آل انڈیا مسلم لیگ واز اسٹیبلش، آل انڈیا مسلم لیگ کو اسٹیبلش کیا گیا، بنایا گیا ان آل انڈیا مسلم کانفرنس ان 19 ڈھاکہ میں 1906 میں آل انڈیا مسلم کانفرنس میں مسلم لیگ کو مارز وجود میں لایا گیا یا بنایا گیا. موسٹ آف دا لیڈرز آف آل انڈیا مسلم لیگ ور گریجویٹ بائی علی گڑھ یونیورسٹی، زیادہ تر جو گریجویٹ تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، یعنی کہ انہوں نے گریجویشن کیا ہوا تھا. دے وانٹیڈ ٹو پروٹیکٹ دا سوشل، اور وہ سوشل اینڈ پولیٹیکل رائٹس آف انڈین مسلم، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سماجی اور پولیٹیکل جو حقوق تھے ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے آن دا ویسٹرن پولیٹیکل لائنز، اور مغربی سیاست کی لائنز میں، یعنی کہ حکومت کے ساتھ مل کر. دی ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف آل انڈیا مسلم لیگ ور ٹو ریموو دا مسکنسیپشن بٹوین برٹش گورنمنٹ، اور جو اغراض و مقاصد سے آل انڈیا مسلم لیگ کے ان میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ جو مسکنسیپشن پھیلائی ہوئی تھی انگریز حکمرانوں کے خلاف کانگریس نے، اس کو بھی دور کیا جاتا ہے. یہ آپ کے اغراض و مقاصد میں شامل تھے اینڈ مسلمس اور مسلمانوں کے، اینڈ ٹو پروٹیکٹ اینڈ ایڈوانس دا پولیٹیکل رائٹس اینڈ انٹرسٹ دا مسلمز آف انڈیا، اور مسلمانوں کے انڈیا کے مسلمانوں کے جو انٹرسٹ اور پولیٹیکل رائٹس تھے ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا تھا اور ان کو ان کی طرف لے کر آنا تھا، ان کے اویئر کرنا تھا ان کو وہاں کے مسلمانوں کا. یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے نا وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے، ان کی رواداری کے لیے، ان کے سماجی فروغ کے لیے، سماجی تعلقات کے لیے اور ان کے اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے ان کا یہ ایک اغراض و مقاصد ہے تاکہ مسلمان اپنی ایک علیحدہ صحیح شناخت بنا سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا لیکچر 1 کا پارٹ 5 جو ہم نے آج اس میں ڈسکس کیا، جس میں مسلمانوں اور نان مسلم کے لیے
یہاں پہ جو رول تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا، اور سیلف اسیسمنٹ کچھ کویشچنز ہیں یہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے 5 لیکچر 1 کے 4 لیکچر کر دیے، 5 میں آج ہم اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ تو تمام نئے اسٹوڈنٹ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو یہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس چینل کو آنے والی ویڈیو جو آپ کے جتنے بھی سبجیکٹ لیکچر تھے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور آپ ایسے مستفید ہو سکیں۔ ہمیں دیجیے اجازت ہماری طرف سے، اللہ حافظ۔